شو تو کرنا چاہیے نا کہ کون کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اب چونکہ عرب نہیں کھڑے ہیں تو لہذا جو کھڑے ہیں ان کو بھی دور کر. یہ کمنٹ پہ پھر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا ذرا. یس پلیز. لے لیجیے بھی کمنٹ. ٹھیک مزمل صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے پچھلے 3 سے 6 ماہ میں اپنی فارن پالیسی چینج کی ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو یہ سی پیک کو ریپ اپ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے سی پیک کو فریزر میں لگا دیا تھا. چائنا سے دوریاں تھیں, امریکہ سے ثالثی کی امیدیں تھیں, اور ہم امریکہ, سعودی عرب اور ان کے ایک سحر میں گرفتار تھے. عمران خان صاحب معاشی سحر تھا, سیاسی سحر تھا, جو بھی سحر تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کہ سی پیک کا ریوائیول بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک اسپیشل اسسٹنٹ فار سی پیک نئے لگائے گئے. ہمیں سی پیک کے منصوبوں کی اب دوبارہ بازگشت نظر آنے لگ گئی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم کوالالمپور کی سمٹ میں نہیں گئے ہیں, لیکن فارن پالیسی میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. ملک اپنی پالیسیاں بدلتے بھی ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں. کل نہیں گئے تھے تو آج جا سکتے ہیں. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم کل نہیں گئے تھے تو اب ہمارے لیے اگلے 50 سال جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں بالکل آج کشمیر پہ ہمارے ساتھ ترکی کھڑا ہے, ایران کھڑا ہے, چائنا کھڑا ہے, اور دنیا کے کچھ ممالک کھڑے ہیں. اگر ہم ان ممالک کی ایک سمٹ بھی کشمیر پر کر لیں تو کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے. اگر OIC اپنا وزارتی اجلاس اس پر بلانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا جو پچھلا OIC کا سمٹ ہوا جس میں انڈیا کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی, پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کیا ایک سیشن کا, اور پھر بعد میں ہم چلے بھی گئے, اور پھر ہم نے قرارداد بھی منظور کرا لی. تو میں سمجھتا ہوں اگر شاہ محمود کوئی پالیسی میں چینج کا اندیہ دے بھی رہے ہیں تو اسے اتنی نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے. اس وقت جو مجبوریاں تھیں وہ ہو سکتا ہے آج نہ ہو, اور میرا مطلب ہے کہ اس وقت تو کرونا نہیں تھا. آج تو کرونا سے ان کے اپنے ملک کی معاشی حالت اتنی ڈوب گئی ہے, وہاں سے ہزاروں لوگ ویسے ہی واپس آ گئے ہیں, مزید نے آنا ہے. ایک کیلکولیشن یہ بھی ہے کہ اب وہ اتنے لوگوں کو کوئی اکنامیکلی سسٹین بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چینج ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس چینج کو آج خوشائند قرار دینا چاہیے. اور جتنے بھی ممالک کشمیر کے موضوع پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں ان کی سمٹ بلانی چاہیے, ان کا سربراہی اجلاس بھی بلانا چاہیے, وزارتی اجلاس بھی بلانا چاہیے. اور دنیا میں ایک اپنی سٹرینتھ کے دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. 4 ملک کھڑے ہیں, 6 کھڑے ہیں, 10 کھڑے ہیں. شو تو کرنا چاہیے نا کہ کون کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اب چونکہ عرب نہیں کھڑے ہیں تو لہذا جو کھڑے ہیں ان کو بھی دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب کو کلیئر کمنٹ, مجھے بریک پر جانا ہے. کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سعودی عربیہ کا پریشر آیا اور ہم کوالالمپور نہیں گئے. یہ بڑی ریسنٹ کی بات ہے. تو لہذا میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے وہاں پہ تھوڑی بہت مجبوریاں ضرور ہیں, لیکن ہماری فورن پالیسی سعودی عربیہ سے انڈیپینڈنٹ اس دن ہو گئی تھی پچھلی حکومت کے دور میں جب ہم نے یمن میں اپنی افواج بھیجنے سے انکار کر دیا. اب جو ہمارے تعلقات ہیں وہ گراؤنڈ سچویشن اور ریالٹی بیسڈ ہیں. اب وہ ایک دوسرے کے مفادات سرو کرنے کے لیے نہیں ہے. سعودی عربیہ پہ تھوڑا بہت جو ہمارا انفلوئنس ہے وہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ٹروپس وہاں پہ ہیں. اگر ٹروپس آج واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا انفلوئنس وہاں پہ ختم ہو جائے گا. ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ہمارے ٹروپس کے اوپر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ عمروں سے عرصہ دراز سے ٹروپس ہمارے وہاں پہ ہیں اور ہم نے پیچھے کافی ری انفورس بھی کیا ان کو. تو یہ آپ کے انفلوئنس کا ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ آپ نے جب یمن میں آپ نے افواج نہیں بھیجی, ایران ان کا نمبر 1 دشمن ڈکلیئرڈ ہے. آپ نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کیے اور ہمیں بڑی ضرورت ہے اس وجہ سے کہ ہمارے نیکسٹ روڈ نہیں بنا ہے, ہم ان کے ساتھ تعلقات بگاڑ نہیں سکتے. تو سعودی عربیہ یہی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ ہم جا کے اگر انڈیا کے ساتھ مراسم رکھتے ہیں تو آپ بھی تو رکھ کے بیٹھے ہوئے انڈیپینڈنٹلی. سو یہ ریئل پالیٹکس ہے, یہ ریئل سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو اپنی ضروریات کے مطابق تعلقات کو آگے لے کے چلنا ہے. جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی وہ ٹوٹلی آؤٹ آف فرسٹریشن ہے. انہوں نے کہا جی میں اپنے پرائم منسٹر سے بات کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے پوائنٹ ریز کیا اس کی ابھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, گورنمنٹ نے اس کو ابھی انالائز نہیں کیا, اور انالائز کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے تبدیلی آئے گی. ایک انڈیویجول کمنٹ تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ابھی کیبنٹ کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے بات نہیں ہوئی. اور جہاں تک یہ خیال ہے کہ یہ پالیسی فورن پالیسی بالکل ناکام, یہ بالکل غلط ہے.
पिछली डुबोई हुई फॉरेन पॉलिसी से ये 1000 दर्जे बेहतर है। 5 साल जो PMLN ने गुजारे उसमें तो फॉरेन पॉलिसी थी कोई नहीं, उसमें तो कबाड़े था हम लोगों का, जो कुछ होता रहा, कश्मीर का तो नाम लेना भी बड़ा गुनाह था। तो उस लिहाज से तो ये फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, राइट, वो कि इसमें भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मजीद करने की जरूरत है।